چاہتا ہوں، امید ہے کہ بابا سماعت فرمائے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان میں دین اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ ان میں دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ یہ مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کے افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت کو بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اور یہ مدارس سے ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج کا مدارس کا دور ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایک ایسے ذاتی عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن کا اللہ نے جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا تو طالب علم کو دیکھو۔ بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، اسے ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں اور زمین اس کی استغفار کرتی ہے۔ صبح شام فرشتے اس کے استغفار کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء یتقاء اللہ من النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طالب کرام کو اتنا بڑا مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو خدا سے ٹوٹ چکے ہیں اسے خدا سے جوڑا، اور یہ فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کا خیر القرون بنایا، اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارہ کے مدار طالب علم و مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں ہوتی۔ اس ادارہ کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس کا فخر سے کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ ہے جہاں جبریل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے گئے تھے اور کہتے تھے ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت جب آئے گی تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبریل بھی رہے۔ ایسا نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ کوئی پیش کر سکے گا۔ میرے دوستو، مدرسہ کی قدر کرو، تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو بھیج دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دعا ساتھ ہے۔ ادارے نہیں مل سکتے، جس کا تعلق ادارے سے ہو بھی نہیں مل سکتے، لہذا اس کی قدر کرو اور اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اداروں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔